إنما يخشى الله من عباده العلماء. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. سورة المؤمن مکیہ. سورہ مومن مکہ میں نازل ہوئی. اس میں 85 آیتیں اور 9 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں. حامیم. اس کے معنی اللہ ہی کو معلوم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. یہ قرآن نازل کردہ کتاب ہے اللہ رب العزت کی طرف سے جو غالب ہے، اچھی طرح ہر بات جاننے والا ہے. غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول. وہ اللہ چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، بندے کی توبہ قبول کرنے والا ہے، بات نہ ماننے پر سخت سزا دینے والا ہے، اس لیے کہ وہ طاقتور بھی ہے. لا الہ الا ہو. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. الیہ المصیر. اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، مرنے کے بعد اسی کے پاس پہنچنا ہے. ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا. اللہ کے احکام میں، اللہ کی باتوں میں جھگڑے وہی لوگ نکالتے ہیں جو اللہ کی باتوں کا انکار کرتے ہیں، کافر ہیں. فلا یغررک تقلبهم فی البلاد. تو آپ ان سے دھوکے میں نہ پڑ جائیں کہ وہ اس ملک میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. ان کی آمد و رفت سے آپ دھوکے میں نہ پڑیں کہ وہ اللہ کے مقبول ہیں. کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم. یہ کفار مکہ ہیں. ان سے پہلے بھی نوح علیہ السلام کی قوم نے اپنے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا تو ان پر عذاب آیا تھا. اور ان کے بعد دوسری بھی جماعتیں، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، ان سب لوگوں نے بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا تو ان پر اللہ کا عذاب آیا تھا. وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ. اور ہر قوم نے، ہر امت نے اپنے رسولوں کو پکڑنے کے لیے اور قتل کرنے کے لیے ارادہ کیا تھا. وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ. اور کفر شرک اور باطل کو لے کر جدال کیا، بحث کیا. لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقِّ. جس کے ذریعے پیغمبروں کی حق بات کو نیچا دکھانا چاہتے تھے. فَأَخَذْتُهُمْ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو میں نے ان سب کو پکڑ لیا اور عذاب نے ان کو ملیا میٹ کر دیا. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ. تو کیسا خطرناک رہا میرا عذاب، میری سزا کہ ایک بھی نہیں بچ پایا. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ. اسی طرح اے نبی آپ کے پروردگار کی بات ان کافروں پر جو مکہ میں رہ رہے ہیں ثابت ہو رہی ہے
کہ یہ بھی بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ انہم اصحاب النار، تو اس عبادت کی وجہ سے یہ سب دوزخ میں جائیں گے، جلیں گے، بھنیں گے۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، اللہ کے پاس اور اس دنیا میں بے شمار فرشتے ہیں، ان فرشتوں میں سے بہت سارے فرشتے وہ ہیں جو اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں اور اللہ کے عرش کے ارد گرد ہیں، جو اللہ رب العزت کی تعریف، تحمید، تسبیح میں لگے ہوئے ہیں۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور دنیا میں جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، وہ فرشتے کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، آپ کی رحمت، آپ کا علم ہر چیز سے بڑا ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، وسیع ہے، لہٰذا ان مسلمانوں کی مغفرت فرما جنہوں نے توبہ کی ہے۔ واتبعوا سبیلک، اور جو تیرے راستے کی پیروی کر رہے ہیں جسے تیرے نبی نے بتایا ہے۔ وقہم عذاب الجحیم، اور فرشتے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اے رب ان ایمان والوں کو جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، فرشتے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ان ایمان والوں کو ہمیشہ کی جنت میں داخل کرنا جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور ان لوگوں کو بھی جنت میں داخل کرنا جو ان کے باپ دادا گزر چکے ہیں اور ان کی بیویاں، ان کے بیوی بچے جو نیک ہیں جنت میں داخل ہونے کا کام کر رہے ہیں۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک اے پروردگار آپ غالب ہیں، آپ کے کام میں حکمت اور مصلحت ہوتی ہے۔ وقہم السیئات، فرشتے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ان ایمان والوں کو برائیوں سے بچانا۔ ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، اور اے رب آپ نے جن کو برائیوں سے اس دن میں بچا لیا تو حقیقی رحمت، حقیقی مہربانی آپ نے ان پر فرما دی کہ اب وہ جنت میں جائیں گی۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی جنت میں داخل ہونا عظیم الشان کامیابی ہے۔ سورۃ المؤمن مکیۃ، سورہ مومن مکہ میں اتری ہے۔ اب یہاں سے نئی سورت کی تفسیر شروع ہو رہی ہے جس کا نام ہے سورہ مومن۔ اللہ پر جو بندہ ایمان رکھتا ہے اللہ کے نزدیک وہ بڑا محبوب ہے، بڑا پسندیدہ ہے، اور ایمان کی بنیاد پر اس کے اندر اللہ سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ جو بندے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو ایمان رکھنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، جو مومن ہیں، مسلمان ہیں، ان کو اللہ سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے۔ گویا کہ ایمان محبت الہی کی دلیل ہے، اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی محبت اور رسول کی محبت دونوں لازم ملزوم ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں۔ جیسے پانی پیا، ٹھنڈا پانی، تو ٹھنڈک اس کے ساتھ لگی ہے تو ٹھنڈا بھی لگے گا، پانی کے ساتھ ٹھنڈک، ٹھنڈک کے ساتھ پانی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت کرو گے تو رسول کی اطاعت ہو جائے گی، رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ کی اطاعت ہو جائے گی۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں۔ گفتہ اللہ بود، اللہ کے رسول جو فرماتے ہیں وہ اللہ کا فرمایا ہوا ہوتا ہے، اور گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود،
اگرچہ عبداللہ یعنی اللہ کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلتا ہے، لیکن وہ اللہ کا کہا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو مومنوں سے محبت ہے اور مومن کو اللہ سے محبت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پوری سورۃ المومن نازل فرمائی ہے، جس میں اس بات کی دلیل ہے کہ مومنوں کو اللہ سے محبت ہے۔ لیکن اب اس محبت کا اظہار بھی کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے لیے اتنا بڑا مضمون بھیج دیا کہ تم سے مجھ کو محبت ہے، لیکن ہم اس مضمون کو، اس صورت کو، اس میں جو باتیں ہیں اس کو سننا بھی پسند نہیں کرتے، اس کے احکام پر عمل بھی کرنا پسند نہیں کرتے، اس کے احکام کی قدر بھی نہیں کرتے، تو کون سی محبت؟ بیوی سے محبت ہے، بیوی کا خط آیا کنارے رکھ دے رہے ہیں، بیوی کا فون آیا اٹھا ہی نہیں رہے ہیں، تو کون سی محبت یہ کہلائی جائے گی؟ بیوی کے پاس شوہر کا فون آ رہا ہے، بیوی موبائل نہیں اٹھا رہی ہے، کال کو ریجیکٹ کر دے رہی ہے، کاٹ دے رہی ہے فون، تو کون سی محبت یہ؟ اللہ کی کال آ رہی ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کو، کتنے مومن بندے ہیں جو کال کو ریجیکٹ کر دے رہے ہیں، کون سی محبت ہے؟ دوسری محبت تو برابر سمجھ میں آ رہی ہے، پورے خاندان میں شکایت ہو جا رہی ہے کہ ارے ان کو کیا ہو گیا ہے، فون ہی نہیں اٹھا رہے، اور یہاں پہ اللہ کی کال ہے، اذان، سیکریڈ کال آف اللہ کی مقدس آواز جو بندے کی زبان سے ادا ہو رہی ہے۔ جیسے ٹوٹی میں پانی ہوتا ہے تو وہ ٹوٹی کا نہیں پانی رہتا ہے، وہ پانی رہتا ہے ٹنکی کا۔ وہ بیوقوف ہے جو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ٹوٹی مجھ کو پانی دے رہی ہے، اس لیے کہ اگر اوپر ٹنکی سے پانی بند ہو تو ٹوٹی کو ٹھوکتے رہیے، مارتے رہیے، اس میں پانی نہیں نکلنے والا ہے، پانی وہاں سے آتا ہے۔ تو ایسے ہی جو اللہ اکبر زبان ہے، یہ زبان ٹوٹی ہے، یہ اصل اللہ کی کال ہے، اللہ بلا رہے ہیں، یہ ذریعہ ہے بندہ، تو ہم اللہ کی کال کو ریجیکٹ کر دے رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، 15 سال تک تو اللہ نے معاف کیا ہے ویسے بھی، کہ 15 سال تک تمہاری کوئی گرفت نہیں ہوگی، بچے بچی دونوں معصوم ہیں۔ 15 سال کے بعد فرشتے سے کہہ دیتے ہیں کہ اس کی سب نالائقی کو لکھو، اس کی ساری بدتمیزیوں کو رائٹ ڈاؤن کرو، اس کے سارے غرور کو، تکبر کو ریکارڈ کرو، محفوظ کرو۔ اس کے ساتھ ساتھ بھی توبہ کا بھی دروازہ کھول دیا ہے، توبہ کرنے کو بھی کہا ہے۔ بیچ میں توبہ کر لیا، 15 سال کا ہوا تھا، 20 سال کے بعد توبہ کر لیا 5 سال میں، تو 5 سال کے جتنے گناہ تھے وہ اللہ تعالیٰ ڈیلیٹ کروا دیتے ہیں، جبکہ اس کو غصہ بہت آ رہا ہے۔ دن بھر میں 5 مرتبہ بلایا، نہیں آیا، سال میں 365 کو ملٹیپلائڈ کیجیے 5 سے، تو کتنے ہو گئے؟ 3 × 5 = 1500، 1700، 1800 مرتبہ ہو گیا۔ اتنی مرتبہ کال کو ریجیکٹ کیا ہے 1 سال میں، کتنا غصہ آ رہا ہوگا؟ تبھی تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ حلیم ہے۔ حلیم کے معنی آتے ہیں غصے کو پی جانے والا۔ ایک بار بلایا بیٹے کو، دوسری بار بلایا، تیسری بار بلایا، نہیں آیا، چوتھی بار تو اس کو ایسا چپت رسید کریں گے کہ پورے محلے میں شور ہو جائے گا، یہ نالائق ہے بیٹا، اتنی بات نہیں سنتا۔ ہمارا صبر، ہمارا حلم، ہماری قوت برداشت اتنی ہے، اور اللہ کا بار بار نام آتا ہے، وہ حلیم ہے، برداشت کر رہا ہے۔ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، 1 سال تک اس کی کال کو ریجیکٹ کیا، وہ بلا رہا ہے، نماز کے لیے نہیں آ رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ شراب نہ پیو، شراب پی رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے غیبت نہ کرو، غیبت کر رہے ہیں، وہ کہہ رہا لڑو نہیں، لڑ رہے ہیں۔ یہ سب اس کی کال کو ریجیکٹ کرنا ہے۔ یہ اسائنڈ بائی اللہ، یہ میسج ڈیوائن میسج ہے، جو 6236 آیتوں کی ضمن میں اللہ کا یہ سارا میسج اصول اور فروع، برانچز اور رولز اینڈ ریگولیشنز کی شکل میں موجود ہے، یہ ہم ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک حکم کو کتنی بار ریجیکٹ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد سینکڑوں حکم ہیں جس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ بار بار معاف کرتے ہیں، موقع دیتے ہیں۔ ٹھیس لگتی ہے، بچے کا انتقال ہو گیا، موقع دیتے ہیں، دیکھو میں نے تمہارے بچے کی جان لے لی، ہاتھ پیر ٹوٹ گیا، بیمار پڑ گئے، جگہ جگہ اس طرح، پھر اس طرح مکمل ٹوٹ جاؤ گے، تم میرے پاس آؤ گے 60-70 سال کی زندگی دے کر کے
اللہ تعالیٰ یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو میرے کتنی کال کو تم نے ریجیکٹ کیا، میری کتنی آواز کو تم نے ریجیکٹ کیا، اب 60-70 سال تک موقع دے دیا، اب تم نہیں مانی۔ ہم نے تو 3 مرتبہ اپنے بچے کو نہیں برداشت کیا، اپنی بیوی کو نہیں برداشت کیا، طلاق طلاق طلاق، ایک نہیں 100 طلاق دے دیتے۔ ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ حضور کے صحابی کے پاس، کہنے لگے کہ میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی ہیں، ان کے پاس آئے تو کیا ہے میرے لیے حکم؟ تو انہوں نے فرمایا کہ 1 2 3 طلاق کے ذریعے تو تمہاری بیوی ختم ہو گئی، ہٹ گئی۔ بھائی 3 دروازہ ہو کسی کمرے میں جانے کا، ایک کھولا، دوسرا کھولا، تیسرا کھولا، باہر نکل گئے، تو 3 میں تو ختم ہو گئی تمہاری بیوی۔ بقیہ جو 97 طلاقیں ہیں اس میں تم نے اللہ کے حکم کا مذاق اڑایا، کسی پرنسپل کے حکم کا مذاق اڑاؤ، کسی ڈی ایم ایس ڈی ایم کے حکم کا مذاق اڑاؤ اور مائک لے کر کے گھومو بولو ایسے، تو وہ پکڑے گا چھوڑے گا؟ وہ تو دنیا میں جو سزا ہے وہ دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو 1000 بار ریجیکٹ کیا اور ہزاروں حکموں کو نہیں مانا، اسی لیے اللہ تعالیٰ جب پکڑیں گے، شدید العقاب یہاں پہ آیا ہوا ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ اب موت آنے کے بعد اللہ رب العزت اس کو پکڑ لیتے ہیں، پھر جہنم کی سزا مقرر کی ہے اللہ تعالیٰ نے، جہنم میں سزا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، اگر ہم دیکھ لیں اور اپنے ہی سے ملائیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں، لیکن سمجھنے کے لیے ہم یہ کہیں کہ ہم 3 بار 4 بار 10 بار اپنی بیوی کی نافرمانی برداشت نہیں کرتے، اور آج کل تو بالکل نہیں برداشت کرتے۔ ابھی نئی نویلی بیوی ہے، جھٹ سے طلاق دے کی چھٹی۔ پہلے کے لوگ تو برداشت بھی کرتے تھے، بزرگان دین تو اور زیادہ برداشت کرتے تھے، اس کو طلاق دوں گا اگر یہ دوسرے کے پاس جا کر کے تنگ کرے گی، اس کو تنگ کرے گی، اس کو مصیبت سے بچانے کے لیے میں ہی مصیبت جھیل لیتا ہوں، اس کی مصیبت جھیلنے میں میرے لیے جنت ہے۔ تو ایسے بزرگان دین کتنے ہیں جنہوں نے بیویوں کی تمام تر مشقتوں کو، پریشانیوں کو برداشت کیا، اور طلاق اس لیے نہیں دیا کہ کہیں تو جائے گی پھر اس کو پریشان کرے گی، تو میں پریشان ہو کر کے میں اس کے لیے اپنی جنت بنا لوں۔ ہمارے استاذ تھے مولانا عبدالحق اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند میں، انہوں نے بخاری جلد ثانی ہم کو پڑھایا۔ نہایت خطرناک بیوی، عشاء کے بعد ان کا سبق ہوتا تھا، تو عشاء کے بعد ہی پیریڈ تھا، گویا کہ دن میں 6 پیریڈ ہوتے ہیں دیوبند میں، صبح 7 بجے سے لے کے 11 بجے تک 1 گھنٹے کا 60 منٹ کا پیریڈ، اور شام کو ظہر کے بعد 2 گھنٹے کا 1 گھنٹے کا 6 پیریڈ ہوتے ہیں۔ بقیہ دورے میں مغرب بعد بھی سبق ہوتا ہے، عشاء بعد بھی سبق ہوتا ہے، تو چونکہ کتابیں زیادہ رہتی ہیں تو عشاء کے بعد ہی بخاری جلد ثانی کا سبق، دن میں ٹائم ہی نہیں، تو ان کا سبق عشاء کے بعد ہوتا تھا۔ عشاء کے بعد پڑھاتے تھے دیر تک، اور اس کے بعد گھر جاتے تھے۔ اتنی خطرناک بیوی تھی کہ ادھر بخاری شریف پڑھا کر کے آ رہے ہیں، اور ادھر آتے، اور چھتہ مسجد ہے دیوبند میں، چھتہ مسجد کے اوپر زینے پہ چڑھ کر کے اوپر ان کا کمرہ تھا، یعنی پورا کوارٹر تھا سمجھیے، تو اس میں رہتے تھے۔ چڑھ کر کے اوپر جاتے تھے، دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں وہی ہے، لیکن کھولتی ہی نہیں تھی دروازے، نہیں کو چاہے جتنا آپ کھٹکھٹائیے کھولے گی۔ اب بیچارے سمجھتے تھے اس کی طبیعت مزاج، نیچے اتر کے آتے تھے، نیچے مسجد میں، چھتہ مسجد، یہ بزرگوں کی خانقاہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اسی میں جب ان کے خلاف وارنٹ جاری تھا تو اسی میں تھے، تلاش کرتے کرتے آئی پولیس، پوچھ رہی ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی کون ہے، کہاں ہے، وہیں پہ تھے، خود ہی انہی سے پوچھ رہی ہے۔ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑا سا، کیونکہ لنگی کرتا پہنتے تھے، اتنا نام تھا ان کا کہ کوئی دیکھ کر کے بھی نہیں پہچان سکتا تھا کہ اتنے بڑے مولانا لنگی کرتا میں یہ ہوں گے، یہ تو ہوں گے ہی نہیں۔ تو مولانا قاسم نانوتوی کے خلاف انگریز حکومت کا وارنٹ جاری ہے، تو انہی سے پوچھ رہی ہے پولیس، کہ دین کا پاس لحاظ رکھنے والے کیسے تھے، اور خود جان بھی بچانا ہے۔ تو اسی سے ذکر کرتے کرتے تھوڑی دور سے ہٹے، وہ ساتھ میں چل رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہی تو تھے، ابھی تلاش کر لو تو جہاں تھے وہاں کی طرف اشارہ کیا، اور اس انداز سے بھی اشارہ کیا کہ تاکہ اس کو بھی پتہ نہ چلے اور جھوٹ بھی نہ ہو۔ خیر وہ ادھر ادھر مسجد میں تلاش کر کے چلا گیا، تو وہی مسجد، چھتہ مسجد میں اوپر سے نیچے آ جاتے تھے۔ اب طلبہ بھی کچھ رہتے تھے مسجد میں، تو طلبہ دیکھتے تھے کہ ہمارے شیخ صاحب دیکھو، یہ ان کی اہلیہ نے، ان کی بیوی نے دروازہ کھولا نہیں، اسی لیے بیچارے آ گئے۔ اور اپنا دکھڑا کس کو سنائیں؟ جو سیکرٹ ہوتا ہے بٹوین وائف اینڈ ہسبینڈ،
وہ وہی جانتے ہیں، اور کچھ کہنے سے فائدہ بھی نہیں ہے، تو سمجھ جاتے تھے جن کو معلوم تھا، تو بچے فوراً اپنا بستر لگا دیتے تھے، گادی تکیہ گدا تکیہ لگا کر کے، اور موقع مل جاتا تھا کہ شیخ صاحب یہی ہیں تو خدمت بھی کرتے تھے، کچھ باتیں بھی پوچھتے تھے، پھر اس کا سر پیر دبا کر کے سلا دیتے تھے، صبح رات بھر وہاں نہیں جا پاتی تھی۔ تو اس طرح برداشت کیا، برداشت کرنے والے بھی بندے ہیں۔ اور ایک تو اسی طرح کا ایک دوسرا واقعہ بھی عجیب و غریب واقعہ، بچوں کو لے کر کے جا رہے ہیں یو پی اعظم گڑھ، چھٹی ہو گئی تھی مدرسے میں، تو اہلیہ بھی ہیں ساتھ میں، اور اس کے بعد جو ہے شیخ صاحب اسٹیشن پہ، دیوبند کے اسٹیشن پہ بچوں کے ساتھ ہیں، اور قریب میں مسجد ہے، اسٹیشن ہے، تو ابھی ٹرین آئے گی تھوڑی دیر، سب لوگ رکے ہوئے ہیں پلیٹ فارم پہ۔ تو شیخ صاحب کو مولانا عبدالحق صاحب اب اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کو استنجا کی ضرورت محسوس ہوئی، تو بچوں سے کہا کہ میں آتا ہوں مسجد میں، یہاں جاتا ہوں اور ضرورت سے فارغ ہو کے آتا ہوں۔ تو وہ ادھر گئے وہ، اور ادھر ان کی بیوی پردے کے ساتھ ہے، اور ایک پولیس والا وہاں گھوم رہا تھا، پولیس والے کو بلایا، وہ آیا تو پولیس والے سے کہہ رہی ہے کہ ابھی وہ جو ہے ایک صاحب ہیں، میاں ہیں، مجھ کو بہت پریشان کرتے ہیں، ابھی آ کے یہاں بیٹھیں گے تو ان کو 2-4 رول مارنا، تو 2-4 ڈنڈے مارنا۔ تو اب اس کے بعد پھر تھوڑی دیر میں استنجا کر کے آئے، اسی جگہ پہ بیٹھے، اب بڑی داڑھی، اچھے ہٹے کٹے افغانی کی طرح حضرت شیخ عبدالحق صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ تھے، آئے بیٹھے، چہرہ دیکھ کر کے وہ معلوم ہو گئے، بخاری پڑھانے والا، دین کا، اللہ کے رسول کے حدیثوں کا، قال اللہ قال رسول کا درس دینے والا، دیکھ کے ویسے معلوم ہو گئے۔ اسی کو جا کے کہا نالائق کمینی، ان کو کہہ رہی مارنے کو، تو نہایت متقی پرہیزگار، وہ تو کچھ مجھ کو بول دے تو میں دھس جاؤں، اسی کو جا کے ڈانٹا اور چلے گئے۔ تو بات اس پہ آئی تھی کہ دنیا میں بھی اب تو برداشت کرنے کا مادہ اور بھی کم ہوتا جا رہا ہے، اور طلاق پر طلاق ہوتی جاتی ہے، لوگ شریعت کے حکم کا مذاق اڑاتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ تمہاری 3 طلاق سے تو وہ الگ ہو گئی، بقیہ 97 جو طلاقیں تم نے دیا ہے یہ اللہ کے حکم کا مذاق اڑایا، کہ ایسے ہی ہوتا ہے، یہ نہیں اتنا خطرناک ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جس سے مسئلہ نکالا علماء نے، کہ اگر بلا ارادہ بھی کہہ دے طلاق کو تو طلاق پڑ جاتی ہے۔ اس کی مثال کتابوں میں لکھی ہے کہ آدمی تسبیح پڑھ رہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور بیچ میں اس کے منہ سے نکل گیا میری بیوی کو طلاق، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو طلاق پڑ جاتی ہے۔ اس میں نیت وت کی ضرورت نہیں رہتی، لفظ طلاق بول دیا تو اس میں نیت وت کی ضرورت نہیں رہتی۔ حدیث شریف میں آتا ہے ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا حقیقت میں کرنا بھی حقیقت ہے اور مذاق میں کرنا بھی حقیقت ہے، اسی میں سے یہ طلاق بھی ہے، کہ اس کو ہنسی حقیقت میں بھی کیا تو حقیقت ہے ہی، حقیقت میں کیا ہی، مذاق میں کیا تو وہ بھی حقیقت ہے۔ اور اس کی مثال حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے کہ حقیقت میں کوئی زہر کھائے تو بھی حقیقت، زہر اپنا اثر کرے گا، مذاق میں بھی کوئی زہر کھائے تو کیا ہوگا، کا مذاق بھی حقیقت ہے۔ تو طلاق اس طرح کی نوبتیں آتی ہیں جو وہ بے صبری کی وجہ سے، اللہ کا حکم کا مذاق اڑانے کی وجہ سے، تو ہم لوگ غصے میں ہیں، غصہ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، بس 1 2 3 سینکڑوں طلاقیں دے دی۔ اس زمانے میں بھی یہ واقعہ پیش آیا، اس لیے بتانے کے لیے اللہ کے احکام اس زمانے میں بھی پیش آئے تاکہ عمل کر کے اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ امت کو رہنمائی کر دیں، راہ دکھا دیں کہ دیکھو تم کو کیسے چلنا ہے عملی طور پہ۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی زنا کا صدور ہوا، مدینے میں زنا کا صدور ہوا، اور مدینے میں ان کو جو ہے پتھر سے مار مار کے رجم کیا گیا، صحابی تھے وہ۔ اور اس کے بعد بعض لوگوں نے طعنہ دیا، تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا انہوں نے تو اقرار کیا، اقرار کر کے گویا کہ، کیونکہ 4 گواہ چاہیے اس گناہ کے لیے، 4 گواہ مل ہی نہیں سکتے، کیونکہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو گناہ کرتے دیکھے گا تو 4 آدمیوں کو لا کے دکھائے گا، شریعت پردہ پوشی کرنا چاہتی ہے، تو 4 گواہ ملے گا ہی نہیں، تو 4 گواہ ملنا نہیں، انہوں نے اقرار کیا کہ جو ہے مجھ سے گناہ کا صدور ہوا ہے، زنا کا صدور ہوا ہے، تو پھر اب اللہ کے رسول نے حد نافذ کی، شادی شدہ تھے، اور جو ہے گڈھا کھود کر کے پتھر سے مار مار کر کے ان کو ختم کیا۔ یہ عملی طور پہ اللہ تعالیٰ کو عمل کر کے دکھوانا تھا، دکھا دیا۔ لیکن اسی میں کچھ لوگوں نے جن کا ایمان کمزور تھا اور وہ حقیقت میں منافق رہے ہوں گے، انہوں نے کہا کہ بتاؤ، طعنہ دیا حضور کی، آخری نبیوں کے سردار کے یہ صحابی ہیں، ساتھی ہیں، ان کا یہ حال ہے، اتنا بڑا گناہ کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ انہوں نے اقرار کر کے جو اپنے اوپر سزا نافذ کروائی، یہی توبہ ہے، اور یہ ایسی توبہ ہے کہ اگر کوئی چیز ایسی ہوتی بانٹنے والی، تو اس توبہ کو پورے مدینے میں اگر تقسیم کر دیا جاتا تو سب کی مغفرت ہو جاتی، اتنی پکی انہوں نے توبہ کی ہے۔ تو
اس وجہ سے کسی کو طعنہ زنی کے ساتھ نہیں یاد کرنا اور اس طریقے سے طعنہ نہیں دینا. یہ تو اللہ تعالیٰ اس حکم کو عملی جامہ پہنا کر دکھانا چاہ رہے تھے کہ آگے امت یہ کہہ سکے کہ اللہ کے رسول کے اوپر جو قرآن اترا وہ قرآن پورا عملی طور پہ اور علمی طور پہ، یعنی پریکٹیکل بھی، تھیوری بھی، نظریاتی طور پر اور پریکٹیکل عملی طور پہ دونوں طرح اللہ کے رسول نے دکھا دیا. اسی لیے تو حضرت عائشہ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، محمد کی عادت، محمد کے اخلاق، محمد کی سیرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتے ہو، جو قرآن میں ہے وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہی قرآن میں بھی لکھا ہوا ملے گا. تو اس لیے اللہ تعالی ہم پر جو صبر کا معاملہ کرتے ہیں، برداشت کا معاملہ کرتے ہیں، معافی کا معاملہ کرتے ہیں، اس سے ہم کو دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. اللہ نے پوری صورت ہمارے نام سے محبت کی بنیاد پر اتار دی جس کا نام ہے سورۃ المومن. یہ لہذا ہم بھی محبت کا ثبوت دیں. اللہ کی طرف سے پیغام آ رہا، آؤ نماز کے لیے آئیں. اللہ کی طرف سے پیغام آ رہا ہے، چھوڑو حرام کو، اللہ کے پیغام کو مانیں. اللہ کی طرف سے پیغام آ رہا ہے کہ جھوٹ مت بولو، مکاری مت کرو، حقوق العباد کو ادا کرو، حقوق اللہ کو ادا کرو، آپس میں لڑو نہیں، نیتیں درست کرو. ان سب چیزوں کا حکم اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ نیتیں خراب کیا تو معاملہ ہی خراب ہو جائے گا. مسجد یہ پوری مسجد بنی ہے، سب میں کیا ہے، اینٹ پتھر سے تو لگے ہیں، اینٹ پتھر گارا مٹی اور مزدوری وہی تو لگی ہے، لیکن صرف بنانے والے نے یہ سوچا ہے یہ اللہ کا گھر ہے، بس اس سے اس کا سارا تقدس آ گیا، مقدس ہو گئی ہے. یہ جامع مسجد ہے، اس میں جمعہ پڑھنے سے 500 درجے ثواب ملتا ہے، 27 درجے جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. یہ کس کا دخل ہے؟ نیت کا ہی دخل ہے. اگر ہم اتنی بڑی مسجد بناتے ہیں، اس سے زیادہ بھی پیسہ خرچ کرتے اور کیا رہتے، سوچتے کیا ہمارا گھر ہے، بس اتنا سوچنے سے ہمارا گھر رہتا ہے. تو اتنا زیادہ فرق ہے. اسی لیے دین کی بنیاد کہاں ہے؟ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال نیتوں سے وابستہ ہیں، سارے اعمال کا تعلق نیتوں سے ہے. تبلیغی جماعت کا خلاصہ ابتدائی میں نیت ہی ہے، پہلے کہتے ہیں اخلاص نیت کر لو. خانقاہوں کا خلاصہ کیا ہے؟ نیت ہی ہے. مدرسے میں بخاری شریف کی پہلی حدیث نیت ہی ہے. پورے دین کا خلاصہ، ابتدا، اس کی جڑ، اصل بنیاد کیا ہے؟ نیت ہی ہے. کیا نیت ہے؟ اللہ کے لیے کام کرنا. لہٰذا اللہ کے لیے کام اگر نہیں کریں گے، فساد نیت سے وہ چیز ختم ہو جائے گی. یہ مسجد ہم نے بنایا، اس کو گھر بنانے کی نیت ہم نے کر لیا، گھر ہے تو پورا پیسہ ویسے ہی خرچ ہوگا. ایسے مسجد کے لیے نیت کیا، پورا پیسہ ویسے ہی خرچ ہوگا. نیت کی وجہ سے یہ مسجد بن گئی، نیت کی وجہ سے یہ اپنا گھر بن جاتا. ایسے ہی ہمارے اعمال ہیں. اعمال، نماز پڑھنے آ رہے ہیں، نیت کیا ہے؟ نیت نماز پڑھنا نہیں ہے. نیت یہ ہے کہ فلاں نیتا آ رہا ہے، اس کو دکھانا ہے، تو نماز نہیں ہوگی. اس کے لیے ہم نے نماز پڑھی. ہم تلاوت کر رہے ہیں، فلاں بڑے ہیں، ان کو دکھانا ہے، تو وہ ان کو دکھانا ہے، ان کے لیے ہو گئی. یہ عبادت نہیں ہوئی. حضور کے زمانے میں مکہ سے مدینہ آنا فرض تھا. مکہ سے مدینہ آنا فرض تھا، جیسے نماز فرض ہے. اور سن 8 ہجری میں رمضان شریف میں جب مکہ فتح ہو گیا تو اب وہ فرضیت ختم ہو گئی، فرضیت ساقط ہو گئی. اب مکہ جب کیا ہے، اپنا بن گیا، فتح ہو گیا، تو مدینہ مکہ دونوں میں اسلام آ گیا، دونوں میں اپنی حکومت رہے گی. تو پھر ہجرت کر کے کہاں جانا ہے؟ جب یہ دارالحرب تھا، دارالکفر تھا، تو یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ آنا فرض تھا. تو فرض میں کیا ہے؟ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اس میں نیت اللہ کے لیے کرتے ہیں. تو ایک صحابی تھے، صحابی کہتے ہیں ایک صاحب تھے، اور وہ اور صحابہ کے ساتھ ہجرت کر کے آئے تھے مدینہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پوچھا کیسے آئے ہو؟ بتایا گھر بار چھوڑ دیا، یہاں آ گئے ہیں. بہت اچھا، آپ کیسے آئے؟ آپ کیسے آئے؟ ان سے پوچھا آپ کیسے آئے ہو؟ تو اللہ کے رسول کو بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ بتا دیتے تھے وحی کے ذریعے. انہوں نے بھی اوپر سے بتایا. کہا نہیں، تمہارا تعلق تھا ایک خاتون سے مکے میں، وہ مسلمان ہو کر کے ہجرت کر کے آ گئی، تو تم انہی کے چکر میں آئے ہو، لہٰذا تمہاری ہجرت کا کوئی ثواب نہیں. انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا او امرأة يصيبها فهجرته الى ما هاجر الیہ. تو جس کی نیت ہو مکہ سے مدینہ آنے کی، دنیا کمانے کے لیے، تو اس کی نیت دنیا کے لیے، اس کی ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا. اور جس کی نیت ہے کسی عورت سے ملاقات کرنے کے لیے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت کا تعلق اسی سے ہے جس مقصد کے لیے اس نے ہجرت کی. آج ہم سب کا حال یہی ہو گیا ہے، مدرسوں کا، خانقاہوں کا، تبلیغی جماعت کا، نیتیں فاسد ہو گئی ہیں.
کیسی؟ جس کی بنیاد تھی اخلاص نیت پر کہ اللہ کے لیے بلاؤ. اب ہم لوگ کیا ہے اپنی جماعت کے لیے بلا رہے ہیں کہ ہماری جماعت بڑھاؤ. یہ بول رہا ہے ہماری جماعت بڑھاؤ. اپنی اپنی نیتوں کا جائزہ لیں. ہم ثواب کما رہے ہیں یا گناہ کما رہے ہیں. پوری عمارت مسجد ہی کی طرح رہے گی. نیت ہم نے کر دیا تو اپنا گھر ہو جائے گا, اور نیت ہم نے کر دیا اپنے گھر میں, اپنے گھر کی طرح رہے گا. وہ کوئی شکل اللہ کی طرف سے نہیں اتری ہے مسجد کی, یہ تو ایسے بناتے گئے آتی گئی. اپنا گھر بھی گھر کی شکل میں بھی اگر ہم نے مسجد کی نیت سے بنایا تو وہ مسجد ہو جائے گا. تو جب ہم نے گھر کو بنایا مسجد کی نیت سے وہ مسجد ہو گیا, اور ہم نے مسجد کو بنایا گھر کی نیت سے تو گھر ہو گیا. تو ہم نے جو نیک کام کیا تھا اور اپنے لیے کہ ہماری جماعت کی تعداد بڑھ جائے تو وہ کیا ہو جائے گا, ہمارا ہو جائے گا, ہمارا کام, نفس کا کام ہوگا, اللہ کا کام نہیں ہوگا. ایسے ہی مدرسے بھی ہیں, ایسے ہی خانقاہیں بھی ہیں. خانقاہوں میں بلائیں اس لیے تاکہ کھانا کھائیں گے. کھانا اس لیے, کھانا کھانے کے لیے کتنے لوگ جاتے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے کھانا کھانے جاتے ہیں اگر تو کھانے کے لیے ہوگا. معاف کیجیے گا لیکن مجھے تو صحیح بات بتلانا ہے, اس لیے میں اپنے خلاف بھی بات کر رہا ہوں, کیونکہ شریعت جو کہہ رہی ہے وہی ہے صحیح. اس لیے اس کے ساتھ لگا دیا ہے کھانا. تو کھانے کے لیے لوگ آتے ہیں, لہٰذا وہی ہوگا. فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ, اس کا اپنے گھر کو چھوڑ کر کے خانقاہ میں جانا نیت کھانے کی ہے, لیکن کسی کی نیت پہ ہم نہیں حملہ کرتے. وہ پتہ نہیں کیوں جا رہا ہے. البتہ یہ کہ ہم بتا رہے ہیں کہ ایسا ہو گیا ہے. چنانچہ اس کی پہچان کیا ہے؟ کھانا بند کر دو اور بلاؤ. دیکھو کتنے لوگ جاتے ہیں, تو پہچان یہی ہوگی یہ کس لیے آیا, کھانا بند ہو گیا. تو جب کھانا بند ہو گیا تو کتنے لوگ آ رہے ہیں پتہ چل جائے گا. ایسے ہی جماعت میں بڑا اجتماع ہوگا, کھانا بند کر دو, بتاؤ دیکھو پتہ چل جائے گا کتنے لوگ جائیں گے. سب کو اپنے اپنے ہوٹل پہ کھانا ہے, پتہ چلا کہ کھانے کے لیے جاتے. یہ پہچان ہے, باقی کسی کی نیت پہ کسی کو حملہ کرنے کا حق نہیں ہے. تو جب فساد نیت ہوئی تو پھر دین بدل گیا, دین بگڑ گیا. اللہ تعالیٰ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب اتاری ہے, ہم نے اتاری ہے. غافر الذنب, گناہوں کو ہم معاف کرنے والے ہیں. لہذا نیتوں کو ہمیں بدلنا چاہیے. مدرسوں میں بھی, مسجدوں میں بھی, خانقاہوں میں بھی, جماعتوں میں بھی ہم نے پوری مثال دے دی. اتنا بڑا ڈھانچہ تیار ہو گیا نیت کی وجہ سے, وہ پورا کا پورا اپنا گھر رہے گا. اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں. نیتوں کو بدل دیں, آج ہی اللہ معاف کریں گے. قابل التوبی, توبہ کو قبول کرنے والے ہیں. خود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں توبہ کو قبول کریں گے. پھر بھی نہیں مانتے, پھر بھی کوئی یہ تو ایسے ہی بولتے ہیں. کون سی غرض اس میں ہم کو وابستہ ہے؟ پھر بھی کوئی نہیں مانتا تو اللہ کہہ رہے شدید العقاب, مت مانو. مرو گے کہ نہیں مرو گے؟ کل نفس ذائقۃ الموت, ایوری ون ہیز ٹو ٹیسٹ ڈیمائز, ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے. آؤ گے میرے پاس, شدید العقاب, سخت سزا دینے والا ہے. کوئی یہ کہے میں بھاگ جاؤں گا, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ذی الطول, قدرت والا ہے, بھاگ کے کہاں جائے گا؟ طاقت اسی کے پاس ہے, طاقت ہم نے دیا ہے. لہٰذا کوئی عبادت کرنے والا کے لائق اگر ہے تو اللہ ہے, لا الہ الا ہو, الیہ المصیر, اسی کی طرف جانا ہے. لہٰذا اپنا جائزہ لیں. کوئی یہ نہ سوچے, کوئی ہمارے زخم کو چیر کر کے اگر زخم پر مرہم رکھ رہا ہے تو اس کو ڈاکٹر سمجھیں, محسن سمجھیں. اس کو یہ نہ سمجھے کہ کیوں اس نے چیر دیا, اسی کے خلاف ہو جائیں. کسی جگہ بول کے دیکھیے, ابھی دیکھیے 10 لوگ جو ہے لاٹھی لے کر کے کھڑے ہو جائیں گے. اچھا میرے خلاف بول رہا. اتنا بھی دماغ نہیں ہے کہ ہمارا محسن ہے یا ہمارا مخلص ہے, ڈاکٹر ہے, اور اس کا زخم چیر دیا. اگر مریض نے اس کو گالی دیا, 100 گالی دیا, نالائق, بدتمیز, اور ماں باپ کیا ہے, ماں باپ اس کا منہ پکڑ رہے ہیں, اس کو ہٹا رہا ہے, گالی دے رہا ہے, یہ بھی اس کو چیر رہا ہے, نالائق ہے, بدتمیز ہے, لیکن ڈاکٹر برداشت کرتا ہے. اس کے بعد جب اس کا زخم ٹھیک ہو گیا تو 1 مہینے کے بعد جاتا ہے, ڈاکٹر صاحب معاف کر دینا, میں نے آپ کو گالی دیا تھا اور آج جو ہے میں ٹھیک ہوں. آپ کے زخم کو چیرنے کی وجہ سے بہت تکلیف ہوئی تھی, لیکن میں آج ٹھیک ہوں, آپ کو دعا دیتا ہوں, مجھے معاف کر دینا, میں نے اس وقت آپ کو دیا تھا. ایسے ہی علماء کا بھی کام ہے. ایسے ہی مصلحین جو حکماء ہیں, جو روح کے اطباء ہیں, ان کا کام ہے کہ زخم پہ نمک رکھیں, زخم کو چیریں اور اس کو چیر کر کے جو غلط چیز اس کو بتائیں. اب نہیں مان رہے تو اسی کی طرح گالی دے رہے ہیں, مریض کی طرح. تو جو وقت گزر جائے گا جب آ کر کے معافی مانگیں گے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے صحیح کیا تھا, آپ نے بتایا نہ ہوتا تو ہماری اصلاح نہیں ہوتی. ما یجادل فی آیات اللہ, کہ اللہ کی آیتوں میں وہی جھگڑے نکالتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے. وہی آدمی ڈاکٹر کو برا بھلا کہے گا, گالی دے گا, جو یہ نہیں مانتا کہ میرا اس کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے, میں شفا پانے والا ہوں اور یہ میرا مخلص ہے. بظاہر مجھ کو درد ہو رہا ہے لیکن حقیقت یہ کہہ کے جا رہا ہے, کیونکہ دوسرا پھر نہیں کر پائے گا. ڈاکٹر ہی اس کا آپریشن کر پائے گا, دوسرا تو ڈرے گا. ماں باپ کو بھگا دیتے ہیں آپریشن روم سے, نہیں آپ نہیں چیر پائیں گے, آپ نہیں جو آپریشن کر پائیں گے, آپ کنارے رہ جائیں. نہیں میرے بچوں کو ایسے نہیں کرنا, آپ جائیے. یہاں تک کہ خطرہ بھی کرتا تو ڈاکٹر کنارے کر دیتا, چلے جائیے, آپ نہیں کر پائیں گے, آپ کو برداشت نہیں ہوگا. اس لیے کوئی رشتہ دار, کوئی قریبی آپ کو نہیں کہہ پائے گا, وہی کہے گا جس کو اللہ نے علم دیا ہے, وہی کہہ پائے گا. اس لیے ان کی باتوں کو برداشت کرنا چاہیے اور ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے. فلا یغرک تقلبهم فی البلاد, کوئی آدمی گھوم رہا, ٹہل رہا ہے اور پوری دنیا کا چکر لگا رہا ہے, اس چکر لگانے سے یہ نہ سمجھیے کہ وہ حق پر ہے.
حق کوئی اور چیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو روزی دیتا ہے، کسی کو روزی تنگ کر دیتا ہے۔ اعظم گڑھ کا واقعہ ہے کہ دو مولانا تھے، دونوں ایک ہی جگہ سے فارغ، دونوں دارالعلوم دیوبند سے فارغ، اور دونوں بھائی ہیں، سگے بھائی، اور دونوں ایک بزرگ سے بیعت، دونوں کی نیکی میں کوئی کمی نہیں، اور دونوں کا ایک دوسرے کے بازو میں گھر۔ اس کے باوجود ایک مولانا تھے نہایت مالدار، اور دوسرے کے ہاں فاقہ ہوتا تھا، لہذا فاقہ اور مالداری سے نہیں آنکنا، اندازہ لگانا کہ یہ مالدار ہے تو یہ مقبول خدا ہے، اور یہ غریب ہے تو یہ مردود خدا ہے، یہ نہیں۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کشادہ کر دیتا ہے، ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو تنگ کر دیتا ہے۔ پیمانہ اللہ نے کچھ اور رکھا ہے، وہ کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک معزز مکرم وہ ہے جو اللہ کے حکموں کو مانے، جہاں تک ہو سکے اللہ کا حکم نہ ٹوٹے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں آ رہے ہیں۔ سفیان ثوری بہت بڑے بزرگ ہیں، بزرگ کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کے حکموں کو مانے، بس یہی، اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، اسی کا نام بزرگ ہے۔ جو اللہ کا حکم توڑ دے وہ بزرگ نہیں، جو سنت کے خلاف ہو وہ بزرگ نہیں۔ جتنا کم سنت پہ عمل کرے گا اتنا کم بزرگ، جتنا زیادہ عمل کرے گا اتنا بڑا بزرگ، یہ پہچان ہے۔ تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ آئے مسجد میں، بھول کر کے بایاں پیر رکھ دیا مسجد میں، غیب سے آواز آئی، ایسے آواز آ رہی، ادھر سے آدمی دیکھیں گے ادھر سے، یا ثور، اے بیل، آواز آئی، اے بیل، اتنا نہیں تجھے تمیز کہ میرے گھر میں آ رہا ہے تو کیسے آنا چاہیے؟ بیل کی آواز ہے۔ انہوں نے بھی اس کو محبت سمجھا کہ میرا خدا مجھ کو تنبیہ کر رہا تھا، اپنے نام کے ساتھ لگا دیا سفیان ثوری۔ جیسے کوئی آدمی بہت بڑا ہوتا ہے تو اس کو کچھ تاریخی چیزیں اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہیں، اس کی تاریخ بیان کرو تو یہ نکلتی ہے، لیکن وہ محبت کے انداز میں اس کو اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہے۔ جیسے ٹیپو سلطان، حیدر ان کا نام ہے، لیکن ان کا اتنا اونچا مقام ہے لڑنے کا دشمنوں سے، اور محبت ہے وطن سے، دین سے، تہجد گزار ہیں، کہ ٹیپو نام منع کیا جاتا، مت رکھو، یہ سب کیا، اچھے نام رکھو، لیکن اس کی طرف ذہن ہی نہیں جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لقب ان کا جو ہے، ان کا کام جو ہے اتنا بڑا ہے کہ اس کی طرف ذہن ہی نہیں جاتا۔ ایسے ثوری، بیل کی طرف دماغ ہی نہیں جاتا، کسی کو بیل کہہ دو تو غصہ ہو جائے گا، ناراض ہو جائے گا، لیکن انہوں نے اپنے ساتھ اس کو جوڑ لیا، سفیان ثوری۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے اپنے لوگوں کے ساتھ اپنا معاملہ رکھا ہے۔ جتنا زیادہ اللہ کی بتائی ہوئی باتوں اور حضور کی سنتوں پہ عمل ہوگا اتنے زیادہ اللہ کے قریب ہوگا، اور جتنا زیادہ دور ہوگا، جتنا زیادہ سنتوں سے دور ہوگا اتنے زیادہ اللہ سے دور ہوگا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب سے پہلے جو جماعت کا پہلا اصول ہے اخلاص نیت، اس کو اپنے دل میں لائیں۔ جو مدرسوں کا پہلا اصول ہے انما الاعمال بالنیات، وہ اپنے اندر بیٹھائیں۔ جو خانقاہوں کا پہلا اصول ہے تزکیہ نفس، یعنی دل کو غیر اللہ سے پاک کر کے پہلی نیت کرو کہ سب کام اللہ سے کروں گا، تو خانقاہوں کا، مدرسوں کا، مسجدوں کا، جماعتوں کا، اور ہر چھوٹے بڑے بندے کا جو اللہ کا بندہ ہے اس کا یہ اصول ہے، اپنے دل کو دوسرے سے خالص کر کے، الگ کر کے اللہ کے لیے کام کرو۔ ہم اللہ کے لیے کام کریں گے۔ یہ سورۃ المومن ہے جس میں اللہ نے محبت کے لیے ہمارے نام سے سورت اتار دیا۔ کسی کے نام پہ روڈ کا نام رکھ دیا جاتا ہے، بلڈنگ کا نام رکھ دیا جاتا ہے، اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں، اپنی کتاب کے ایک چیپٹر کا نام ہمارے نام سے رکھ دیا، سورۃ المومن۔ اب ہم کیا اللہ کو دیتے ہیں؟ اللہ کو تو کچھ نہیں چاہیے، اللہ مستغنی ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ ہم جو اللہ کو دیں گے وہ ہم ہی کو دے دے گا۔ ہم نے اللہ کے لیے سجدہ کیا، فرشتے سے کہتے ہیں لکھ دو، اس کے لیے ثواب لکھ دو۔ ہم اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتے سے اس کا ثواب لکھ دو اور میں خود اس کا ثواب دوں گا۔ حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خود ہی جو ہے وہ ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہم ہی کو دے دیتے ہیں۔ لہٰذا ہم اللہ کی قدردانی کو پہچانیں، اللہ ہماری قدر کر رہا ہے، اور قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان رب کریم سے کس نے تم کو دھوکے میں ڈال دیا کہ اپنے رب کو نہیں پہچانتا، اپنے محسن کو نہیں پہچانتا، ہر وقت تمہاری رعایت کرنے والا ہے، پھر بھی اس کے ساتھ دغا بازی کرتا ہے۔ اس کے ساتھ دغا بازی نہیں چلے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دھوکہ اس کے ساتھ ہوتا ہے جو نہ جانے، نہیں جانے، راستے میں جو ہے اینٹ پتھر بچھا دیا، نیچے گڈھا کر دیا، اوپر سے چٹائی بچھا دیا، آئے گر گئے، تو دھوکہ اس کے ساتھ ہوا، کیونکہ وہ جانتا نہیں تھا۔ اور اللہ کیا ہے؟ علیم، سب سے زیادہ جاننے والا ہے، اللہ کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کر سکتا۔ بدایت الصدور، دلوں کے بھید کو جاننے والا ہے، اللہ کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے خلوص نیت کے ساتھ میں اپنے سے بھی کہتا ہوں، آپ سبھی سے بھی کہتا ہوں کہ اپنی فساد نیت کو ختم کریں، اپنی نیت کے فساد کو ختم کریں، جو بھی کام کریں اللہ کے لیے کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری محبت میں جو ہمارا نام اپنی ایک صورت کا رکھوا دیا کہ سورۃ المومن کے نام سے صورت اتار دی، ہم اس کا تقاضا پورا کریں اور یہ طے کریں کہ انشاءاللہ تمام حکموں کو شریعت کے بجا لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ توفیق عمل کی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔